दसा की ने मुस्तफा दी किड्डी सोहनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू। दोस्तों, रद्दे देवबंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो मैंने गया? समझी उठाओगे कि नहीं उठाओगे कि कहीं बिजी तो नहीं हो? नहीं, बहुत काफी टाइम से ऐसे ही लेटा हुआ था। अच्छा देव के बंदरों का कुछ मैसेज देख रहा था, कुछ अपने भाइयों के मैसेज थे। अच्छा अच्छा हाँ, उनका मैं जवाब दे रहा था। अच्छा अच्छा। तो हजरत मैंने भी कल एक से बात करी थी, अच्छा, तो मैंने उसको बताया नहीं कि मैं वो सुन्नी हूँ। जी उसका अपना बन के बात करी। मैंने तो ये तो कहा कि तुम किसको मानते, मैंने कि मैं आला हजरत को मानता हूँ, अच्छा, है ना। तो फिर जो आपका जो एक वीडियो है अशरफ अली थानवी हरामी साबित न कर पाए, एक इनाम है, मुंह मांगा इनाम, जी है ना। आपका वीडियो अशरफ उस सवाने पे आपने वो बनाया वीडियो, जी जी जी, मैंने उसमें कहा है कि अगर इस हवाले को गलत साबित कर कर रहा दें है तो मुंह मांगा इनाम, है ना। जी। तो मैंने उसको ये पढ़ के बताया कि यार मैंने ये सुना है कि अशरफ अली थानवी हरामी, इतनी उसने ये बोला कि तुम थानवी को हरामी कहते हो। मैंने की था ही वो हरामी, जी कि साबित करो। कि मैं साबित करता हूँ। फिर मैंने आपको वही वीडियो सुनकर फिर मैंने उसको जवाब दिया था। जी तो वो यूँ कह रहा है कि वो जो मज्जूब थे ना वो, जी, तो वो अल्लाह के वली थे। मैंने कि यार ये वली तो उसने लिखा ही तो नहीं, तुम थानवी मानते ने। कब हो वलियों को? नहीं वो मैंने ये वो थानवी ने तो लिखा ही नहीं। अब अरे मैंने की थानवी वली का ही तो हो, लिखा है। वली लिखा है उसने, हैं? वली लिखा है थानवी ने उसको, मज्जूब को। वो वली लिखे या जो भी लिखे, वो मजजूब थे। मज्जूब थे ना। तो मगर इनके घर से ये अकीदा कुफरिया साबित होता है, और फिर उसके बाप ने वो जो दवा खाई थी ना, उससे वो कातिल नस्ल हो गया था। बात तो सुनो, मैंने उसको यह बात बताई तो फिर उसने ये तावील निकाली उसने कि ये थोड़ी उसने कहा था कि जिंदगी भर हो सकता है बाद में सही हो गई हूँ, बाद में वो औलाद पैदा कर दी उसने। नहीं, उसने खुद लिखा है। हाँ सुनो हजरत, मेरी बात पूरी बात में, ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो। हाँ ठीक है, हाँ उसने लिखा है कि मैं जो कहीं कहीं बहकी बातें करने लगता हूँ ना, ये उन्हीं मजजूब का असर है, समझे। और उन मजजूब साहब ने कहा है, देखो मुस्तकबिल की खबर किसी को नहीं मालूम, ये तकवीतुल ईमान है, इनका पूरा अकीदा बना हुआ है। ठीक है, कि आने वाले वक्त की खबर किसी को नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम, हुजूर ये नहीं जानते कि औरत के पेट में क्या है, लड़की है या लड़का। मगर अभी पेट में हमल भी नहीं है थानवी की माँ के। ठीक है, थानवी की माँ के पेट में हमल भी नहीं है, मगर वो कह रहा है कि 2 लड़के पैदा होंगे। 2 लड़के पैदा होंगे। एक का नाम तुम जो है अशरफ अली खान रखना, ऐसे उसने नाम भी तजवीज किए हैं। खान रखना तो खान। मैंने ये सब उसको बताया, तो आखिर में बताऊं वो क्या कहता है वो, कि इसी मैटर पे मैंने नूर हसन से बात करी, उसको मुझसे बात करने में पसीने आते हैं क्या? अच्छा, दुनिया की देवबंदियत में किस औरत ने ऐसा बच्चा पैदा कर दिया जो सबको पसीने आ जाते हैं? तो मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा यार नूर हसन कौन, क्या है एक बरेलियों का एक मुनाजिर है नूर हसन जी, जो उसको पसीना। मैंने कहा यार वो रिकॉर्डिंग भेजना मेरे पास यार भाई। हाँ, मैं सुनूंगा उससे। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग भेजना। तो परसों के दिन बात हुई थी, कल मैंने उसको फिर फोन किया। मैंने कहा भाई यार वो रिकॉर्डिंग तो भेज यार, वो नूर हसन कौन है, मैं सुनूंगा। कि यार वो मेरे साथ डिलीट होगी, ये होगी वो होगी, बातें बनाने लग गया वो। हाँ, तो इनका काम ही है कि जब तक ये झूठ ना बोले तो इनका धर्म नहीं चल पाता, इनका खाना हजम नहीं होता। ऐसा मक्कार है साला। और फिर उसने एक बात और की, फिर मैंने की यार अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उनने की यार तुम इनकी बातों में मत आओ, ये ऐसे हैं कि देवबंदी हरामी होते हैं, ये बदमाश होते हैं, ये गुस्ताख रसूल होते हैं, ये नबी को नहीं मानते हैं। हम कलमा भी पढ़ते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम नबी को मानते हैं, सब करते हैं। मैंने की यार एक बात बता, मेरे पास भी वो जमातें आती, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं उनके साथ में।
और क्या नहीं, बहुत बढ़िया बात है, तुम जाया करो और वो आया करो। और तुम फिर तो वो इतने प्यार से बातें करने लग गया मुझसे, समझाने लग गया मेरे को। तो फिर मैंने कहा कि यार मेरे पास उसी ने अमीर जमात ने वो तबलीगी जमात की किताब है फजाइल अमल वो पढ़ने को दी है, वो पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? अरे यार पढ़ा करो, बहुत बढ़िया किताब है, बहुत अच्छी किताब है, वो तो पढ़ोगे तो सब तुम्हारे सुबह दूर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। अब वो उसने, अब मैं इसी किताब से उसको लपेटूंगा जरा। उसे ये पता नहीं है कि क्यों कह रहा है। वो जानता नहीं है। और उसका नाम है अबू आजम, वो कलकत्ता का है, कोई मालवा जिला कलकत्ते में। अबू आजम? अबू आजम, हाँ। और वो नूर आजम तो नहीं है, नूर आजम देवबंदी मिस्त्री। हाँ, नूर आजम मिस्त्री, हाँ हजरत, वही। अरे हजरत उसको धोया मैंने, और एक दिन तो वो आया, बोला यार आज दीन के मामले में बात नहीं करेंगे, दुनिया के मामले में बात करेंगे। मैंने कहा मैं दुनिया के मामले में बात ही नहीं करता। तो मुझे एक बिजनेस सिखा रहा था वो। अच्छा। हाँ, डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। अच्छा, हाँ। तो बोला कि वो जो 10 रुपए का साबुन खरीदते हैं वो 3 रुपए मिलता है। मैंने कहा मेरे यहाँ पूरी पेटी भेज दे 3 रुपए वाली। अच्छा। तो बोला ऐसे थोड़ी मिलती है, पैसे पूरे दिए जाएंगे। तो मैंने कहा तू कह रहा था 3 रुपए में मिलेगी। अच्छा। वो पागल हो गया, भाग गया फिर। अच्छा। और मुझसे कह रहा है कि नूर सर को मुझसे बात करने में पसीने आते हैं। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग है तो आपकी सब है। अच्छा, नूर आजम की रिकॉर्डिंग आपने सुनी है? नहीं, मैंने नहीं सुनी हजरत, वो भेजना मैंने उससे मांगी थी, कल उसने बहाना बना दिया कि यार डिलीट होगी, मेरे पास बहुत डेटा रहता है, मैं बहुत रिकॉर्डिंग करता हूँ, जो कार्ड में जगह नहीं थी, जो डिलीट होगी। अच्छा, उसको बोलना कि यार तुमने तो नहीं भेजी, लो मुझे मतलब यूट्यूब से मिली है, ये तुम्हारा ही नाम है, तुम अपने आप को नूर आजम मिस्त्री बता रहे हो। हाँ, तो ये सुन लो। उसने 2-3 बार बात की है। अच्छा। और मैंने वो डाल दी है, सिर्फ वो वाली नहीं डाली है जिसमें ये मुझे बिजनेस प्लान समझा रहा था। नहीं तो हजरत वो है ना, आप जो बात हुई ना उसकी वो प्रोटीन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे है ना, आपके पास व्हाट्सएप पे भेजना। हाँ, व्हाट्सएप पे भेजूंगा। हाँ, व्हाट्सएप पे भेजना उसको। जी। अब उसको मैं मतलब वो मेरे को ये बता रहा है वो कि ये देवबंदियत में है ना, मैं वो तकवतुल ईमान कोई किताब का नाम लिया उसने। हाँ है। तो जैसे तुम्हारे उलमा जो बताते हैं ना, वो है ही नहीं है, किसमें सुन्नी उलमा जो बताते हैं वो तो उसमें है ही नहीं, तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं वो बात। तो नूर हसन इसकी जिम्मेदारी लेता है, अगर वो बातें ना हो तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ। अच्छा, नहीं अभी वो आप रिकॉर्डिंग भेजो, फिर आखिर में बात करके उससे फिर खोलूंगा। मैंने कि देख अब सुन ले, ये तूने तो नहीं भेजी रिकॉर्डिंग, अब मैं भेज रहा हूँ। अभी तो मैं उसको किसी और टॉपिक पे बात हुई थी, शायद दिल में गैब पे बात हुई थी या बहरहाल। अरे वो भाग रहा था, चारों तरफ को लपेट रहा था। अच्छा। मैंने कहा भाई देख लपेट मत तू। मैंने कहा तू देख अच्छा मिस्त्री है, और तेरा मिस्त्री या इंजीनियर जो भी तू जिस तरह से काम करता है, अगर तू उसके मुवाफिक काम करेगा तो तुझे रखेगा, वरना तुझे निकाल देगा। और मैंने उसी के हिसाब से समझाया, जो जिस तरह का इंसान होता है मैं उसको उसी तरह से समझाता हूँ। तो भेज दूंगा मैं, उसका नाम देख के, वो है इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा हजरत, एक वो मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी थी परसों के दिन आपकी। अच्छा। तो वो एक इस्लाही वो अपने सुन्नी भाई हैं, वो आपको बहुत दुआएं दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी दुआएं दी हैं और भी बहुत सारे लोग दुआएं देते हैं, अपने आलिम लोग भी दुआएं देते हैं। बहुत सारी तो मैं डालता नहीं हूँ, मना कर देते हैं कि ये मतलब तुम लगाना मत। ठीक है हजरत, नहीं लगाऊंगा। असल में मैं वो रिकॉर्डिंग जरूर लगा देता हूँ कि जिसमें अकायद के ताल्लुक से जो बात होती है और जिसमें दुआएं देते हैं। जब वो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी ना जी, तो अगर मेरी दिल की कैफियत बदल गई, मेरी आंखों से आंसू आने लग गए अपने आप, और आपके लिए इतनी दुआएं मेरे दिल में से निकली, पानी बरस रहा था और मैं चारा काट रहा था गाय जानवरों के। और यही दुआएं जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत जल्दी जो है कबूल, अल्लाह ताला कबूल इनको करता है। बस हम तो ये चाहते हैं, बहुत जल्दी राजी, ये दुआएं बहुत जल्दी राजी करती हैं जो आंसुओं के साथ होती हैं। हजरत हम तो यही दुआ निकलती है कि आप सलामत रहें। आपको क्या नाम है, ये हर अल्लाह ताला दुश्मन बद से बचाए आपको। बस आप ये समझ लो, आप सुन्नियों के सर का एक ताज बन गए, ताज।
ارے حضرت آپ ہیں ہمارے سر کے تاج. ہاں نہیں آپ جو آپ نے اعلیٰ حضرت کا دفاع کر رہے ہیں اجگر دیوبندی سے، ان سے، تو حضرت یہ ہر کسی کو، عام آدمی یہ نہیں کر سکتا، عام آدمی سننی سمجھ نہیں سکتا اس بات کو. جی جی ہاں تو بہکا دیتے ہیں یہ عام انسان کو. ہاں تو جو کام جو آپ کر رہے ہیں نا سنیت کے لیے، خالص سنیت کے لیے، یہ آپ نے جذبہ دیکھا ہے میں نے، جی اور میں نے کیا سب میں دیکھا ہے، صرف آپ اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہے ہو، تو لوگوں کے دل سے، میرے جیسے ناچیز ناکارہ اور گناہ گار کے دل سے اتنی دعا نکلتی ہے حضرت. اور میری ممی کو بھی سناتا ہوں حضرت میں. ماشاء اللہ. ہاں تو ممی بھی بہت دعا دیتی ہے آپ کو حضرت. ماشاء اللہ. ایک آپ ہوئے، ایک اجگر دیوبندی نے ایک آڈیو بدتمیزی والی بہت کی ہے. ہاں اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معذاللہ کافروں کی طرح بشر بتانے کی کل سنی تھی، ناپاک کوشش کی ہے. ایک اور آج ڈالی ہے. اچھا اچھا. اس میں اور زیادہ بدتمیزی کی ہے اس حرامی نے. اچھا اچھا. جی. تو بات کو نہیں سن پاتے ہیں یہ شیطان. جب اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ ثابت کرو، یہ بتاؤ، تو میری بات کو سنو. ہمارا حق بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے. اگر میں نہ بتاؤں تو پھر تمہیں بولنے کا حق ہے، بھائی کیوں نہیں بتا رہی، کیا بات ہے، تو نے کہا کیوں، ہے نا. میں بتا رہا ہوں تو اس کو سنو بھائی، ہمارا پورا عقیدہ کیا ہے. اور ہاں ایک جھوٹ بولا اس نے کہ جعل حق میں تمہارے مولویوں نے کافروں کی طرح بشر کہا ہے. معاذ اللہ. وہ صفحہ میں نے جو بتایا وہاں سے لے کے آگے پیچھے اوپر نیچے سب دیکھا، چھان مارا. اچھا اچھا. کہیں بھی نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ لکھا ہے، اس کی وضاحت بیان کی ہے کہ حضور نے جو عاجزین کے ساری بیان کی ہے نا، اس کو بیان کیا. پھر اپنا عقیدہ بتایا. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی یا بشر کہنا یہ حرام ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. میں نے اس سے بھی کہا کہ کافر تو کافر تو ناپاک ہے. ہم تو اس کو بھی گستاخی مانتے ہیں کہ کوئی بشر حضور کو اپنی طرح بشر بتائے، یہ بھی گستاخی. اچھا ایسا حضرت جعل حق میں اپنے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بات نفیس لکھی اس پہ، جو میرے ذہن میں آج بھی ہے وہ بات جی کہ اسی پہ دیکھو، نبی کو بشر یا تو صرف اللہ نے کہا ہے. دیکھیے اللہ نے بھی نہیں کہا حضرت. نہیں وہ بات بتا رہا ہوں میں، آپ سنو ذرا. نہیں میں بتاؤں آپ کو. نہیں ایک منٹ میری بات سننا. ہاں. یا تو رسول اللہ نے خود اپنے آپ کو کہا ہے یا کافروں نے کہا ہے نبی کو بشر، ہے نا. وہ کیوں کہا ہے میں بتا دوں آپ کو حضرت، اس میں وضاحت ہے. دیکھیے اللہ پاک نے جب یہ کہلوایا کہ محبوب آپ مطلب کافروں سے کہلوایا کہ ان سے کہو تمہاری طرح بشر ہو. تو کیا معاذ اللہ ہمارے نبی کافروں کی طرح بشر ہیں؟ نہیں نا. مگر خدا نے اس لیے کہلوایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار معجزات دکھلائے. سمجھ رہے حضرت؟ جی جی جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا. ان سے بھی کہتا تھا کہ مجھے خدا مانو. جی جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری باتیں اس سے کہی ہیں، اور ایک بات یہ کہی کہ میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے. اگر تو خدا ہے، تو رب ہے، تو پچھم سے سورج نکال اور پورب میں ڈبا. مگر وہ نہیں کر سکا اس بات کو، اس کام کو نہیں کر سکا. اور یہ بات دلیل ہے، روشن ہے. مگر میدان سبا میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عصر کی نماز کے لیے میرے آقا نے اشارہ فرمایا، سورج واپس پلٹ آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات جب میں اپنے نبی کا یا صحابہ کا ذکر کرتا ہوں تو میرا جو روح ہے نا وہ مطلب کھڑا ہونے لگتا ہے، اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے میری. بالکل بالکل بالکل. اور آنسو نکل آتے ہیں. بالکل سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کیا بات. اور میں کسی کے لیے کام نہیں کرتا، میں اپنے رسول کو، اپنے آقا کو اور خدا کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہوں. اور اس لیے کام کرتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ بھی اگر راہ راست پر آیا، ہو سکتا ہے مجھ گناہ گار کی بخشش اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فرما دے. میں بڑا گناہ گار. لیکن حضرت اللہ نے آپ کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دی، جو آپ کے لیے دعائیں نکل رہی، دعائیں خیر کے علاوہ کچھ نہیں نکل رہا. جتنے بھی ایمان والے ہیں
تو ان کے دل سے دعا نکل رہی ہے. جب کوئی تو زبان سے کرتا ہے لیکن ایمان والوں کے دل سے میں نے دیکھا اور دل کی دعا قبول ہوتی ہے حضرت. اور دل کی دعا 100% اس کے حبیب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. دیکھیے حضرت یہاں تو یہ بات ہے کہ کوئی سا اپنے جو باہر ادر کنٹری میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ لوگ بھی کال کرتے ہیں. قطر، دبئی، عمان اور ماشاء اللہ، مطلب اتنی جگہوں کے تو مجھے بھی نام یاد نہیں ہے. ملیشیا. اچھا مجھے بھی دھیان نہیں رہتا کہ کون کون بیچارہ کہاں کہاں سے کرتا. مجھے انڈیا کا ہی یاد نہیں رہتا کہ کون کون کہاں سے کرتا، تو میں دوسری جگہ کا کیسے یاد رہے گا. اور الحمدللہ بہت بزرگ بھی یاد کرتے ہیں. اچھا کچھ بزرگوں نے تو مجھ سے یہ کہا کہ ہم نے جب آپ کی گفتگو شروع میں سنی تو ہم سوچ رہے تھے یار یہ نور حسن پاگل ہے کیا، وہ جواب مانگ رہا ہے، یہ جواب نہیں دے رہا ہے. نہیں پہلے میں نہیں سوچتا تھا. پہلے میں بھی یہ کہتا تھا یار علی خان کی طرح 10-15 منٹ میں. ابھی بھی کچھ لوگ یہ لکھ رہے ہیں مگر انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ میں کیوں جواب نہیں دیتا ہوں. پہلے میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ آپ کی ویڈیو ذرا یہ آڈیو لمبی ہو جاتی ہے حضرت مختصر کرا کرے. ہاں تو اگلوانے میں نا ٹائم لگ جاتا ہے حضرت. اگلوانے میں ٹائم لگ جاتا. اور میں اگلواتا اس لیے ہوں، میں اگر کسی بات کو کہوں تو کافر ہے تو وہ کیسے مان لے گا کون کافر ہے؟ نہیں مانے گا نا. جب میں اس کے منہ سے کہلواؤں گا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان مومن ہے یا کافر، تو وہ جو بھی جواب دے سامنے والا کافر ہی کہے گا یقیناً حضور کے گستاخ کو. پھر جب وہ بات اس کے گھر سے ثابت کی جائے گی اور جب وہ پلٹا مارے گا تو سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ یار ابھی تو یہ کیا بول رہا تھا، اب کیا بول رہا ہے یار. اس لیے ٹائم لگ جاتا ہے. اچھا ایک بات اور حضرت، وہ جب وہ اجگر دیوبندی میں کچھ بتانا چاہ رہا تھا بھول گیا. میں یہ بتا رہا تھا کہ میدان سبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے سورج نکالا. اللہ کے حکم سے نکالا، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں حضور نے خود اپنے اختیار سے نکال دیا. بھائی جو بھی جس کو ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے، اور اللہ والوں کے زبان سے جو بھی نکل جاتا نا اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا. تو میرے آقا تو سب سے پیارے محبوب ہیں کائنات میں، ہے نا. بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے بھی کہلوایا کہ کچھ نبیوں کو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے ماننے والے عیسائی لوگ ہے نا، ان کو خدا کا بیٹا ماننے لگے، ہے نا. تو اسی شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے میرے رب نے اس بات کو خود نہیں کہا بلکہ محبوب سے کہلوایا کہ محبوب آپ کہو یہ آپ کی عاجزی ہے، انکساری ہے، یہ آپ کا بڑا پن ہے. خدا نے نہیں کہا. مگر جب خدا نے کہا، جب حضور کی تعریف کرنا مقصد تھا، یہ دیکھیے حضور مطلب یہ جو ہے نا حضور نے جو کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس میں مصلحت ہے. اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نے نہیں فرمایا کیونکہ بڑا آدمی اپنے آپ کو چھوٹا گنائے تو وہ چھوٹا ہو نہیں جاتا. مگر دوسری بات بھی بتاؤں گا کہ صحابہ سے کیا فرمایا. بہرحال حضور سے کہلوایا اے محبوب آپ کہو آپ کی بات. مگر جب خدا نے کہا کہ یہ میرے نبی نور ہیں تو محبوب سے نہیں کہلوایا، خود کہا. جو بات بڑا کہتا ہے وہ سند ہو جاتی ہے، مہر ہو جاتی ہے. میرے استاد ہیں اور میں جیسا بھی ہوں تو میری تعریف مان لیجئے آپ ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں یا کوئی بھی دیو کا بندر ہے تو اس کا بڑا جو اس کے لیے کہے گا نا ان کے لیے وہ سند ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں ارے بھائی انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے وہ کہا، انہوں نے یہ کہا ہے. سمجھے؟ تمام تعریفوں کے پل باندھتے پھرتے ہیں. مگر میں یہی بتا دوں کہ کسی کا استاد ہے، کوئی شاگرد ہے اور اس کا استاد ہے. تو استاد اپنے شاگرد کے جو کمال ہیں ان کو بیان کر رہا ہے کہ میرا شاگرد اتنا قابل ہے، میرا شاگرد پہ مجھے اتنا مطلب کانفیڈنس ہے، میرا شاگرد جو ہے یہ کہیں بھی جا سکتا ہے اور جو ہے اپنے پنجے جو ہے جما لے گا وہاں. مطلب اس کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ بہت جو ہے عقل مند ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت بلند و بالا، پڑھائی میں بہت تیز ہے. مگر جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار دوست میں تمہاری طرح ہوں. ارے یار استاد تو مطلب استاد ہیں، انہیں مجھ سے محبت ہے یا میں ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے میری تعریف کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. استاد جو ہوتا ہے نا وہ اچانک تعریف نہیں کرتا،
بلکہ تعریف اسی کی کرتا ہے جس پر بھروسہ ہوتا ہے. سمجھے؟ جی جی. کچھ ایسے بھی شاگرد ہوتے ہیں محبت تو کرتے ہیں پر پڑھائی میں بڑے کمزور ہوتے ہیں. ہوتے ہیں. سمجھے؟ تو اس کی تعریف نہیں کرتا. اچھا کوئی مان لیجئے کہیں آیا مدرسے میں آیا اور وہ بچوں سے سننا چاہ رہا ہے تو کسے وہ اٹھائے گا استاد جو اچھا ہوگا. ہاں بھائی فلاں تو آ تو آ جا. سمجھے؟ تو جو اچھا نظر میں ہوتا ہے نا اسے بلاتا ہے استاد. اور پھر اس سے اگر کہو کہ ارے یار تجھے تو وہی استاد بہت اچھا سمجھتے ہیں تو بہت اچھا قابل ہے پڑھتا ہے, ارے نہیں یار ابھی تو تمہاری طرح ہوں یار. تو یہ اس کے عاجزی ان کے ساری اللہ تعالیٰ عاجز کو جو اپنے آپ کے اوپر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور کائنات میں میرے نبی سے زیادہ عاجزی کرنے والا کوئی نہیں. ٹھیک ہے. بہرحال مگر صحابہ سے کیا فرمایا کہ تم میں کون ہے میری طرح. تمام صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم میں سے آپ کی طرح کوئی نہیں. سمجھے؟ مسلمانوں نے سنا کہ پوچھ رہے ہیں حضور کہ تم میں میری طرح کون ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں مسلمان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے آپ کی طرح کوئی نہیں. مگر کافروں سے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں, میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو کافروں نے سنا کہ حضور تو ہماری طرح بشر بتا رہے ہیں. سمجھے؟ تو جس جماعت نے جس ٹیم نے جس گروہ نے جو بات سنی اس نے وہ رٹ لی, اس کے ذہن میں ہے وہ بات. تو وہابی دیوبندی یہ بتا کے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم صحابہ والی جماعت میں سے نہیں ہیں. بالکل ہماری جماعت تو وہ ہے جو ہمارے باپ داداؤں کو بتایا تھا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. ہم نے تو یہی سنا حضور نے ہمیں بتایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو یہ پہچان بتا رہے ہیں, پہچان بتا رہے ہیں. ہماری جماعت صحابہ والی نہیں, ہماری جماعت کافروں مشرکوں والی ہے. یہ تو انہوں نے بھی لکھا ہے حضرت فضائل اعمال میں کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں, یہ لفظ لکھا ہے. اچھا ہاں فضائل اعمال میں لکھا ہے. بہرحال سیدھا سا ٹاپک ہے حضرت, جس نے جو سنا ہوگا وہی کہے گا. سمجھے؟ ان کے باپ داداؤں نے سنا کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں تو ان کے باپ دادا ان کو بتا گئے سمجھا گئے, ان کی پیڑھی ان کو آگاہ کر گئی ہے کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں. سمجھے؟ مگر مسلمان کبھی نہیں کہتا. سمجھ میں آئی نا بات حضرت؟ بالکل بالکل آپ کی ایک ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرت. تو جی آپ کچھ کہہ رہے تھے, فرمائیں. ہاں یہ میں کہہ رہا تھا یہ حضرت طفیل رضا یہ آپ ہی کے علاقے کے ہیں کیا؟ نہیں حضرت یہ گورکھپور سائڈ کے ہیں. اچھا تو آپ سے بات ہوتی رہتی ہے, ان کی 2-3 ڈیبیٹ بھی میں نے سنے. ہاں یہ عالم ہے ماشاءاللہ, بہت زبردست عالم ہے. اچھا اچھا. اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام بھی پڑھتے ہیں. میرا دل خوش ہو گیا, انہوں نے میرے پاس ایک کلام بھیجا. اچھا اچھا. اور اسی کلام کے ذریعے سے اتنے کلام ان کے آئے, اتنے کلام آئے ماشاءاللہ, سنتے سنتے رواں کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا. کیا میٹھی آواز ہے ان کی. اچھا اچھا. اور دیوبندیوں کو جھاڑتے بھی ایسا ہے کہ بڑا زبردست. اجگر دیوبندی کو ایسا دھویا ہے انہوں نے, یہ آیا تھا معاذ اللہ اعلیٰ حضرت کو کافر ثابت کرنے. بڑا زبردست دھویا, میں نے بھی دھویا ہے, انہوں نے بھی دھویا. مجھ سے بولے کہ حضرت ماشاءاللہ آپ کا بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہے, مجھے بہت اچھا لگا. تو بولے حضرت ویسے تو میں یہ کلام پڑھتا ہوں. اچھا. اور الحمدللہ میں یہ بھی کر لیتا ہوں, مگر بڑی خوشی ہوئی آپ کو سن کر بھی. تو ماشاءاللہ روز کال کرتے ہیں اور ڈیلی. اچھا اچھا. ڈیلی ہماری گفتگو ہوتی ہے. کل بھی 2 مفتیوں کو دھویا ہے ہم نے. اچھا اچھا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایک مفتی اقبال قاسمی تھا کشمیر کا, بھاگ گیا کمینہ, اور اب مجھ سے بولنے لگا کہ میں تیرا چینل بند کراؤں گا, تو پیسے کمانے کے لیے چینل چلاتا ہے. میں اسے بند کرا دے, مجھے فکر نہیں ہے. اچھا. اور قیامت تک میں یہ رد کرتا ہی رہوں گا. مجھے پیسے کمانے کا کوئی شوق نہیں اور نہ مجھے پیسہ آتا ہے. کشمیر میں یہ دیوبندی زیادہ ہیں کیا حضرت؟ کشمیر میں ہاں نہیں, میں نے 2-4 جنے کے نام سنے, سب دیوبندی آتے ہیں وہاں کشمیر کے, ڈوڈا ضلع کے, کوئی راجوری ضلع کے, کوئی جموں کا. جی تو ہاں یہ ڈوڈا ضلع کا وہ تھا, کیا نام ہے اس کا, یاسر تھا شاید. ہاں یاسر دیوبندی نے اپنے آپ ہی اپنے بزرگوں کو کافر ثابت کر دیا, تھانوی کو کافر ثابت کر دیا, اور کہنے لگا کہ یہ جو اوپر کا ٹائٹل پیج بھیجا ہے یہ ہمارا ہی ہے, مگر تم نے جو حوالے دیے وہ ہمارے نہیں ہے.
میں نے کتاب سے ویڈیو بنا کے وہ ویڈیو بھی اس پہ لگا دی. میں نے کہا دیکھیں جناب حضرات, اچھا یہ بول رہا تھا کہ اوپر کا ٹائٹل پیج ہمارا ہی ہے, کتاب ہماری ہے, پر جو تم نے حوالے دیے وہ ہمارے نہیں. میں کہا دیکھ لیجیے, بڑے پاگل انسان ہے یہ. اچھا حضرت یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ تھانوی کیا نام ہے, تھانوی کو مسلمان کہا ہے اعلیٰ حضرت نے, وہ حوالہ دیتے ہیں نا یہ؟ نہیں, کہیں نہیں کہا. نہیں, وہ ایک علی بھائی سے بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے تھانوی کو مسلمان کہا ہے, میں ثبوت دوں گا, میں کتاب دوں گا. ہاں تو قیامت تو آ سکتی ہے, ثبوت نہیں آ سکتا. وہ یہ آپ کی طرح کہہ رہے یار وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گیا, وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گیا. اچھا اچھا اچھا, ایسے تو کوئی نہیں ہے نا کتاب کا اعلیٰ حضرت نے؟ کچھ نہیں حضرت, کچھ نہیں. اچھا اچھا. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کو بھی مسلمان نہیں کہا, بلکہ صرف کافر کہنے سے احتیاط برتا. تو بہت سے اسی بات کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں نا, یہ کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو دیکھو کافر کیوں نہیں کہا, اپنے فتوے سے خود کافر ہو گئے. اس لیے نہیں کہا حضرت, میں بتا چکا ہوں کئی سارے دیو کے بندروں کو کہ اس نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا تھا. جب اس نے کتاب تقویۃ الایمان اردو میں نقل کی, اردو میں لکھی, تو اپنے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں بعض جگہ تیز الفاظ آ گئے ہیں, تشدد ہو گیا ہے, شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا گیا ہے. لکھ گیا اور لکھ دینا یہ دونوں الگ الگ ہے. دھوکے میں لکھ دینا اور لکھ دیا گیا یعنی لکھا گیا, لکھا ہے. جی جی. اب پھر اسے بعد میں احساس ہوا, تو اس احساس کا اظہار کر رہا ہے اپنے لوگوں کو بلا کے, اور کہہ رہا ہے کہ میں اگر مجھے ٹائم نہیں ہے, اگر مجھے ٹائم ہوتا تو میں اس کتاب کو 8-10 برس میں بتدریج لوگوں کو صحیح سے بیان بتاتا. اچھا. ہاں, تیز جو الفاظ آ گئے ہیں ان کو. اب تیز الفاظ کیا ہے؟ معاذ اللہ حضور کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہا گیا, انبیاء اولیاء کو چمار سے زیادہ ذلیل, ذرہ ناچز سے کمتر بتایا گیا, نبی بے اختیار ہیں, علی بے اختیار ہیں, یہ بتایا گیا معاذ اللہ. اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں, اگر کسی غیر اللہ کے لیے غیب کا علم تسلیم کرے یہ شرک ہے. یہ سب کیا ہے؟ شرک جلی کو, شرک خفی کو شرک جلی لکھا گیا. اچھا اچھا, یہ بات. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, کہاں تک بتاؤں, پوری کتاب ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. پھر حضرت پانی برس رہا ہے اب تو بہت زور سے ہمارے طرف سے. اچھا حضرت, ٹھیک ہے حضرت, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.